تو در حقیقت دین کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حلف الفضول میں حصہ لے کر یہ پیغام دیا ہے کہ جو پہلی شے اللہ کی محبت کا جو تقاضا ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کے اس کنبے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے، ظالم کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا خون چوس رہا ہو، آپ اللہ والے ہوں اور آپ کو کوئی غیرت نہ آئے، اس پر کوئی جوش نہ پیدا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ کم نہ تھے طاعت کو کرو بیاں، تو وہ تو فرشتے وہ کام کرنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کا تو پتہ یہاں سے چلے گا۔ البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت پر کے مقام پر فائز کیا گیا تو اس سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی سمجھ میں یہ بات بالکل شروع میں آ گئی کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کر ویلفیئر کا کام کرنا یہ غربت کو نہیں ختم کر سکتا۔ آپ 10 غریبوں کے پیٹ بھریں گے، یہ باطل نظام 50 نئے غریب پیدا کر دے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو عدل پر مبنی کر دیا جائے تاکہ غریب پیدا، اللہ نے تو وسائل ساروں کے لیے، ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتارے، یہ ایک بیچ میں طبقہ ہے جو ان وسائل کے اوپر قابض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے غریب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں اگر اس طبقے کو ختم کیے بغیر غربت کے غریبوں کی مدد کرنے چلا ہوں تو در حقیقت میں سر ان ظالموں کو کر رہا ہوں، ان پر الزام نہیں آئے گا کہ کوئی غریب ہے یہاں پہ۔ اور یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے، کہنی پڑتی ہے، اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی تھپیڑا لگا نہیں۔ میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے، دودھ پیتے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے، اس لیے مجھے احساس نہیں۔ میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو۔ اور بات بھی کہہ دوں، میری بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑی۔ اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ روز جو آئے روز اغوا کے آپ سنتے ہیں، یہ سارے لوگ فوج تو نہیں ہوتے؟ کئی شریفوں کی پگڑی اچھل جاتی ہے یا نہیں اچھل جاتی؟ آپ کے کاروبار کو ابھی کسی بدماش کی نظر نہیں لگی، ابھی کوئی بھتہ لینے آپ کی دکان پہ نہیں آیا، اور یہ بھتہ خور صرف بدماش ہی نہیں ہے، ریاست بھی ہے، اس کے اہلکار ابھی ٹیکس لینے نہیں وارد ہوئے آپ کے یہاں، نہیں تو آپ کے دل میں بھی انقلاب کی آرزو پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ سوتے رہیے، آپ آرام کیجئے، آپ سکون سے رہیے، آپ چین کی بانسری بجاتے رہیے، آپ اللہ کی جو ضربیں لگاتے رہیے، اس لیے کہ ابھی کوئی بدماش آپ کے گھر نہیں آیا۔ جب آ جائے گا یہ فرسٹریشن آپ کے یہاں بھی نظر آئے گی، جب آ جائے گا تو آپ کے اندر بھی خواہش انگڑائی دے گی، کوئی اللہ والا آئے اس نظام کو بدلے، اور یہ اب مرنے والا ہے۔ ہم نے اس میں کوئی حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، ہماری قسمت کا فیصلہ اس پہ ہے۔ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے۔ میری مانو چلو مجدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک حرکت پیدا کر دی ہے، ہمارے گرد وہ سارے حالات بن چکے ہیں، نیا نظام انگڑائی لے رہا ہے، وہ اللہ کا عادلانہ نظام ہوگا۔ میرا اور آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ ہمارے بھائیوں کا حصہ کتنا ہے؟ ہم پاکستانیوں کا حصہ اس میں کتنا ہوگا؟ یہ ہماری قسمت ہے۔
اگر اللہ نے ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق دی ہے تو آج سے وہ جنون بھی تو پیدا کرنے کی کوشش کرے نا. کوشش نہیں کرتے, اللہ سے مانگے تو صحیح. اللہ نے اگر توفیق دیا رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرنے کی تو اس میں مانگنے کی چیز کیا ہے پھر؟ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.